کسی تمہید کے میں دعوت دے رہا ہوں۔ ہمارے مجلس تحفظ ختم نبوت کے صدر حضرت مولانا یعقوب صاحب جامعی تشریف لائیں اور 2017 سے اب تک کا جو سفر آپ کی نگرانی اور سرپرستی میں مجلس کے خدام نے طے کیا ہے اس پہ روشنی ڈالیں اور کارگزاری بیان فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم علماء کرام اور معزز سامعین، جس طرح سے آپ کے سامنے دعوت نامہ پیش کیا گیا، اس کی غرض و غایت آپ کے سامنے موجود ہے، اور یہ مجلس تحفظ ختم نبوت جو کہ دارالعلوم دیوبند کل ہند کی ایک شاخ ہے، آپ کے سامنے کام کر رہی ہے، پورے بھوپال کے اندر جس طرح کام کر رہی ہے، اور ہر فتنے کے سد باب کے لیے مجلس کے تمام ساتھی ہمہ وقت تیار رہتے ہیں۔ ہمارے ساتھی کبھی یہ بھی نہیں سوچتے کہ دن ہے، رات ہے، یا کیا وقت ہو رہا ہے۔ جب بھی موقع ملتا ہے، جب بھی کہیں سے کسی طرح کی خبر ملتی ہے، ہمارے ساتھی الحمدللہ اسی وقت بلا تاخیر کے فوراً وہاں موجود ہوتے ہیں، اور اس کے سد باب کے لیے اس کا تعاقب کرتے ہیں، اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے بڑا فتنہ ہمارے یہاں پر جو اس وقت موجود ہے وہ ہے شکیلیت کا۔ تو شکیلیت کی بنیاد پر بھی الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے کام کیا جا رہا ہے۔ ایک ہماری پوری کارگزاری ہے یہ فتنہ شکیلیت اور ہماری ذمہ داریاں۔ یہ انشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ہم پورا اختصار کر رہے ہیں، چونکہ ٹھیک 12:30 بجے محتمم صاحب دامت برکاتہم دارالعلوم دیوبند آپ کے سامنے آن لائن روبرو ہوں گے۔ ٹائم فکس ہے، اس اعتبار سے ہمارے باہر کے آئے ہوئے اور مخصوص مہمانان کرام سے میں صرف یہ درخواست کروں گا کہ 2-3 منٹ کے اندر اپنے تاثرات پیش فرمائیں گے، تاکہ ہم 12:30 سے پہلے فارغ ہو کر حضرت کا خطاب آن لائن ہم سنیں۔ اس کے بعد سب سے آخر میں ان کے بعد ہی پھر جو ہمارے اس مجلس کے اور اس ادارے کے اور اس مجلس کے روح رواں جن کی محنت و کوشش سے آج الحمدللہ ہم یہاں پر اس طرح سے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہیں، وہ ان کا کلیدی خطاب ہوگا، اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، ہمیں کس طرح سے کام کرنا ہے، کس طرح سے حالات آئے ہیں، ہر چیز پر انشاءاللہ آپ مفصل روشنی ڈالیں گے۔ اس لیے ان کا وقت نہ لیتے ہوئے کہ سارا وقت ہمیں ان سے سننا ہے اور ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے، اس لیے میں اس کتابچے کو تو آپ کے سامنے پڑھ کر سنانے سے میں معذرت چاہوں گا، کیونکہ انشاءاللہ ہر ایک کے پاس میں یہ پہنچ جائے گی، آپ اس کو خود ہی ملاحظہ فرمائیں گے، کیونکہ الحمدللہ ہماری مجلس کے جو کام کرنے کے طریقے ہیں، ہفتہ واری پروگرام منعقد کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ گاہے بگاہے ماہانہ جوڑ، متفرق اور مختلف عنوانات پر حسب ضرورت اصلاحی تربیتی پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں، جس میں شہر کی مختلف بستیوں میں مشتمل علماء کرام اور ائمہ اعظام کی شرکت ہوتی ہے۔ کارکردگی کی رپورٹ پیش ہونے کے بعد باہم مشورے سے ارتدادی فتنے کی روک تھام اور عقائد اہل سنت والجماعت کو عوام الناس میں عام کرنے کی غرض سے پروگرام اور جلسے منعقد کیے جاتے ہیں۔ ماہ محرم کے اندر بدعات و خرافات کے عنوان پر، اور ماہ ربیع الاول کے اندر
12 روزہ پروگرام ہوتا ہے، کسی نہ کسی مسجد میں روزانہ اس عنوان پر، سیرت طیبہ پر، کہیں عظمت صحابہ پر، اور مجلس کی طرف سے بہت سارے جو کام کیے گئے ہیں ان میں سے چند کا میں آپ کے سامنے اظہار کر رہا ہوں کہ الحمدللہ شکیلیت کی رد میں مجلس تحفظ ختم نبوت بھوپال کی جانب سے گاہے باگاہے پامفلیٹس، اشتہارات، کتابچے شائع ہوتے رہے ہیں۔ ان میں سے ظہور مہدی، نزول عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اور فتنہ شکیلیت کا تجزیاتی مطالعہ اردو میں، ہندی میں، دونوں زبانوں میں۔ اسی طریقے سے ظہور مہدی و نزول عیسیٰ اور شکیلی غلط فہمیوں کا ازالہ ہندی میں، اردو میں بھی ہے۔ فتنہ شکیل خان بن حنیف خان سے متعلق علماء کرام کی خدمت میں چند گزارشات، یہ خصوصی خط یہ بھی شائع کیا ہے۔ شکیل خان بن حنیف خان کے پیروکاروں کو قربانی کے بڑے جانوروں کے حصے میں شامل نہ کرنے کی تاکید یہ پمفلیٹ شائع کیے جاتے ہیں۔ شکیلی پیروکاروں کو مسجدوں میں آنے نہ دیا جائے، اس کا سوشل بائیکاٹ کیا جاتا ہے۔ یہ مصدقہ دارالافطار قضا بھوپال، اس کے اشتہارات بھی الحمدللہ مسجد کی طرف سے شائع ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے محرم بدعات و خرافات، یہ مولانا شاہ عالم صاحب گورکھپوری دامت برکاتہم جو ہماری اس مجلس کے روح رواں ہیں، آپ کے سامنے انشاءاللہ ان کا کلیدی خطاب ہوگا، انہی کی شائع کردہ ہے جس کو ہم نے ہمارے نام سے یہاں سے اس کے اندر کوئی حذف اضافہ نہیں کیا، صرف انہی الفاظ کو ہم نے اپنی مجلس کی طرف سے شائع کر کے تقسیم کیا۔ جھوٹے مہدیت اور مسیحیت کو سمجھنے کے 10 پوائنٹ، یہ بھی پمفلیٹ کی شکل میں۔ عظمت صحابہ، ایمان کی اولین کسوٹی، یہ کتابچہ اردو میں، ہندی میں۔ تراویح 20 رکعت کیوں، اس کا بھی پمفلیٹ اکثر ہمارے یہاں پر ہوتا ہے۔ بہت سارے اشکالات کھڑے ہوتے ہیں، سب کہاں سے ثابت ہے، تو اس کے پمفلیٹ بھی الحمدللہ مسجد کی طرف سے عوام کے سامنے لائے جاتے ہیں۔ تصوف کی حقیقت و ماہیت، اسی طریقے سے فتنوں کے تعاقب، یہ فہرست تو بڑی طویل ہے کیونکہ وقت کا تقاضا ہے کہ ہم اسی پر اکتفا کریں۔ اس لحاظ سے میں تمام حضرات سے، ہمارے خاص طور سے وہ مہمانان کرام جو باہر سے یا ہمارے بھوپال کی خصوصی اہمیت کے حامل ہیں، ہم ان سے درخواست کرتے ہیں عاجزانہ، دل تو چاہتا تھا کہ آپ سے خوب اچھی طریقے سے سیر ہو کر آپ کے بیانات سنیں، لیکن 2-3 منٹ کی ہم معذرت کے ساتھ میں آپ کو یہ درخواست کر رہے ہیں کہ اپنے تاثرات 2-3 منٹ کے اندر اظہار فرما دیں تاکہ ہماری ہمت افزائی بھی ہو، اور اس کے اندر کوئی ایسی بات آپ نے ہمارے کام کے اندر دیکھی ہو تو ہماری اصلاحی کی اس کے اندر پہلو کو اجاگر کرنے ہمیں کوئی حرج نہیں، ہمیں خوشی ہوگی۔ اگر ہماری کوتاہی پر ہمیں تنبیہ کی جائے یا ہمارے طریقہ کار میں کوئی تبدیلی لانا چاہتے ہیں یا کسی چیز سے گریز ہے تو بالکل بے تکلف فل اجازت ہے، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت مولانا شاہ عالم صاحب دامت برکاتہم کی زیر قیادت کام کو انجام دینا نصیب فرمائے، آپ کی عمر کو دراز فرمائے اور ہمارے سر پر ہمیشہ قائم دائم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزاء۔ اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ آپ کی عمر میں برکت نصیب فرمائے اور ہم تمام خدامان مجلس تحفظ ختم نبوت بھوپال کو آپ کی زیر سرپرستی، زیر عمارت و قیادت کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جیسا کہ صدر محترم نے دوران گفتگو ارشاد فرمایا کہ اس وقت ہمارے درمیان یقیناً وہ علماء موجود ہیں جن کے لیے لاکھوں ہزاروں کا اور سینکڑوں کا مجمع جمع ہوتا ہے ان کے علمی خطابات کو سننے کے لیے، ان سے استفادے کے لیے، لیکن چونکہ وقت کم ہے اور ہم کو حضرت محتمم صاحب کو 12:30 بجے ایگزیکٹ ٹائم پر سننا ہے، میں درخواست کر رہا ہوں بیرون صوبہ سے تشریف لائے اور تشریف لائے جناب مولانا غانم صاحب جو جنرل سیکرٹری ہیں مجلس تحفظ ختم نبوت اڑیسہ کے اور اپنے میدان کے شہ سوار ہیں۔ سینکڑوں لوگ جو مرتد ہو چکے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے یہ دست مبارک پر ان کو دوبارہ توبہ کی توفیق نصیب فرمائی۔ اپنے میدان میں آپ ماہر ہیں اور کئی لوگ آپ سے استفادہ کرتے ہیں، آپ کا ایک انداز ہے کہنے سننے کا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جاذبیت عطا فرمائی ہے۔ آئیے میں دعوت دیتا ہوں حضرت مولانا غانم صاحب قاسمی، جنرل سیکرٹری مجلس تحفظ ختم نبوت اڑیسہ، تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وسید الاولین والآخرین وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، بزرگوں اور دوستوں، میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں یہاں کے صدر محترم حضرت مولانا یعقوب صاحب جامعی دامت برکاتہم العالیہ، اور اسی طرح حضرت مولانا اکرم صاحب، اور بہت بڑے بڑے علماء ہیں یہاں پر، سب کا نام لینا 2 منٹ میں مناسب بھی نہیں ہے۔ میں اپنا اظہار خیال کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ میرے بھائی، جب میں یہاں پر کے دفتر میں حاضر ہوئی کل رات میں یہاں کے دفتر کی عمارت کو دیکھنا چاہا، سر اٹھانا چاہا تو کہ اس کی عمارت کو دیکھوں، مجھے ڈر ہوا کہ کہیں میرے پگڑی زمین پہ نہ گر جائے۔ یہ اس بات کو واضح کرتی ہے کہ الحمدللہ تحفظ ختم نبوت بھوپال کے جو ساتھی، جو احباب جس طرح سے، جس انداز سے اس کام کو لے کر چلے ہیں، ہمیں بھی اس انداز سے اس پر محنت کرنی چاہیے۔ ایک شوق پیدا ہوا یہاں پر آ کر، یہاں کے دفتر کو دیکھ کر، اور میں تو کہتا ہوں جناب لئیق احمد صاحب مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کو کرور جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عنایت فرمائے۔ میں تو سمجھتا ہوں یقیناً وہ صاحب جنتی ہے، کیونکہ جنہوں نے اپنے جگہ کو اس تحفظ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کیا ہے، یاد رکھیں یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس نے ختم نبوت کے کام کے لیے 1 گھنٹے کا وقت نکالتا ہے، وہ اس کے جنت میں جانے کی ضمانت دیتا ہوں۔ جو صاحب اپنی زمین کو اس ختم نبوت کے خاطر وقف کرتے ہیں، اپنے مال و جائیداد کو لگاتے ہیں، اس ختم نبوت کے لیے اپنے وقت کی قربانی دیتے ہیں، تو یقیناً وہ صاحب جنتی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں یہاں پر آنے والے اور جو لوگ ان پر محنت کرتے ہیں، جو کارکنان ہیں، وہ سارے کے سارے جنتی ہیں۔ میں تو ان کے صدقے میں، ان کے کارکنان کے صدقے میں اپنی بھی مغفرت کی اللہ سے دعا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی شوق سے، اسی ذوق سے اس پر محنت ختم نبوت کا صحیح ڈھنگ سے کام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ الحمدللہ مسلسل علماء اکرام کے آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جگہ بھی پچھلے حصے کی تنگ ہوتی جا رہی ہے، الحمدللہ آگے جگہ خالی ہے۔ آپ حضرات سے ادباً گزارش ہے آگے تشریف لے آئیں، آگے کے حصے میں جگہ خالی ہے تاکہ آنے والے مہمانان اعظام کو بآسانی و سہولت جگہ ملتی رہے۔ سامعین محترم، الحمدللہ اس وقت ہمارے درمیان متکلم اسلام، امیر ختم نبوت اور اس نظام ختم نبوت کے شہ سوار حضرت مولانا شاہ عالم صاحب گورکھپوری دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے عالم میں جانے کی توفیق نصیب فرمائی اس ختم نبوت کی برکت سے۔ آپ جاتے ہیں، علماء آپ کو سنتے ہیں، عوام کا بڑا مجمع آپ کو سنتا ہے، اور ایک پڑھن اور فکر جو دل میں اللہ نے آپ کے القاء کر دی ہے، جو الہام اللہ نے آپ کو کیا ہے اس وقت ختم نبوت کی فکر کا، سارے عالم میں اس کو پروستے ہیں اور اس کو بانٹ کر اس کو تقسیم کرتے ہیں علماء۔ اور یہ جو آپ کی خوبصورت گلدستہ ہمارے دفتر تحفظ ختم نبوت کی شکل میں دیکھ رہے ہیں، یہ حقیقتاً حضرت والا کی کڑن اور فکر اور مسلسل ہمارے شہر پہ توجہات اور مسلسل عنایات اور مسلسل ہمارے ادنا، بلکہ ادنا کیا گئے، آدمی اپنے آپ میں تو ادنا ہوتا ہے، میں اپنا کہوں میں ادنا، لیکن ہر ساتھی کی خبرگیری اور اسی طرح حوصلہ افزائی اور اسی طرح مسلسل توجہات، جس طرح 8 سال سے مستقل حضرت والا اس وقت ہمارے شہر پر کرم فرمائیں، اس کا یہ خوبصورت منظر آپ دیکھ رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دفتر کی شکل میں وجود میں ہم کو عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت والا کی عمر میں برکت نصیب فرمائے اور ہم تمام کو استفادے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس وقت سارے عالم میں، پورے ملک ہندوستان میں، بلکہ کوئی ضلع اور صوبہ ایسا نہیں چھوڑا جہاں حضرت والا نہیں جاتے ہوں، اس کڑھن کو لے کے کہ نبی آخر ہیں، ان کے بعد کوئی نیا نبی پیدا ہو کر نہیں آئے گا، کوئی نیا نبی اس سارے عالم میں، سارے ملک میں جا کر
اسفار کر کے کہ بس اس بات کو اور اس فکر کو جو دارالعلوم دیوبند کی فکر ہے، قرآنی فکر ہے، حدیث کی اور سنت کی فکر ہے، اس کی ترویج و نشر و اشاعت میں آپ کے قلم میں بھی اللہ تعالیٰ نے طاقت بخشی، فاضلانہ شاہکار آپ کا قلم ہے، شبانہ روز محنت کے ذریعے جو تصنیفات وجود میں آئیں، بڑے بڑے علماء اور متکلمین اور ختم نبوت کے شعبے اور مجالس سے وابستہ افراد و حضرات و احباب علماء اکرام آپ کی کتابوں سے جو امت کو لکھ کر آپ نے ہدیہ کی ہیں اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ اتنی عظیم الشان شخصیت ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ اسی طرح ہمارے صوبے مدھیہ پردیش کے ایک بڑے عالم دین حضرت مولانا اشرف صاحب قاسمی، بڑے مصنف، بڑے محقق اور بڑے مدقق، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ آج حضرت والا ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ ہمارے نائب قاضی جناب مولانا شرافت رحمانی صاحب، اس کے علاوہ ہمارے آب حیات کے ایڈیٹر جناب مولانا عرفان عالم صاحب قاسمی، اس کے علاوہ اور بھی علماء اکرام ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں۔ ان تمام کا میں حضرت والا کی طرف سے اور تمام مجلس کے خدامان کی طرف سے تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اب میں درخواست کر رہا ہوں ہمارے اجین سے تشریف لائے ہوئے حضرت مولانا مفتی اشرف صاحب تشریف لائیں اور اس سلسلے میں آپ کی تحقیق اور تدقیق مختصراً انداز میں پیش فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعین، محترم حضرات، یہ تاریخی موقع ہے کہ تحفظ ختم نبوت عنوان سے مستقل ایک ادارے کا قیام عمل میں آیا، تعمیری صورت میں، کنسٹرکشن کی صورت میں اور افراد کی تعمیری صورت میں۔ کنوینر صاحب نے شروع میں ایک مثال اور تعبیر استعمال کی تھی کہ وہ پھل ہے جو درخت پر پکا ہے۔ درخت پر پکنے والا پھل جو ہوتا ہے اس میں سارے اثرات درخت کے موجود ہوتے ہیں، ساری خصوصیات موجود ہوتے ہیں، اور جو پھل درخت پہ نہیں پکتا اس کی خصوصیات دوسری ہوتی ہیں۔ درخت کی خصوصیات کامل طور پر اس کے اندر نہیں آتی ہیں۔ تو اصل موضوع جو ہے ختم نبوت، اس پر گفتگو کرنے کے بجائے بس تہنیت اور مبارکبادی کے کلمات میں کہتا ہوں۔ جس طرح سے اس ادارہ کو کھڑا کرنے والوں نے محنتیں کی ہیں وہ قابل رشک ہے اور مثالی ہے، اور نمونہ کے طور پر دیگر مقامات پہ اس کو پیش کیا جا سکتا ہے۔ بتلایا انہوں نے کہ مخلصین کی جماعت تھی لیکن وہ منظم اور مربوط نہیں تھے، توانائی ایک طرفہ نہیں استعمال ہو پا رہی تھی، لیکن بعد میں آہستہ آہستہ منظم و مربوط ہو گئے۔ مربوط ہونے کے بعد، تنظیم کے بعد طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ معاندین نے، مرتدین نے جو بڑے مراکز بنائے اور مسلمانوں کا اپنا نشانہ بنایا، ان بڑے مراکز میں یہ علاقہ بھی تھا۔ ظاہر سی بات ہے جہاں بیماری ہوگی اللہ تعالیٰ وہاں دوا بھی پیدا فرماتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان مخلصین کو پیدا فرمایا اور اس برائی فتنے کے خلاف تن من دھن کی بازی لگانے والا بنا کر کے پیدا فرمایا۔ ان لوگوں نے بے شمار قربانیاں دی ہیں، کئی سال سے آنا جانا ہوتا ہے، ان کی مجلسوں میں اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، رشک آتا ہے، مجھے جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میں بھی ایسی قربانی دوں۔ اس میں کچھ نام ہیں حضرت مولانا یعقوب صاحب کے، ان کی عمر کیا ہے آپ دیکھیں، اپنی ضعیفی پیرانہ سالی میں درسیات میں مصروفیات، دیگر کاموں میں مصروفیات، ملت کے دیگر کاموں میں رات و دن لگے رہتے ہیں، پھر اس ناحیہ سے محنت کی۔ حضرت مولانا اکمل یزدانی صاحب ہیں اور دیگر احباب ہیں، اور اس میں حضرت مولانا ڈاکٹر فاروق صاحب، ان کی بے شمار قربانی۔ تو اس کے بعد جو توثیق ہوتی ہے اس ادارے اور ان افراد کی، حضرت مولانا شاہ عالم صاحب گورکھپوری دارالعلوم دیوبند سے، تو یہ ادارہ دارالعلوم دیوبند سے جڑتا ہے اور دارالعلوم دیوبند سے فیض حاصل کرتا ہے، آب و دانہ حاصل کرتا ہے، روحانیت اور غذا دوا حاصل کرتا ہے۔ اس لحاظ سے آپ یہ سمجھیں
کہ یہ ادارہ ایسا ہے جو درخت پر پکا ہوا پھل ہے، اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ اس میں جو لوگ خدمات انجام دے رہے ہیں اور ابھی تک دیتے رہے، آئندہ جو لوگ خدمات انجام دیں گے، وہ سب اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی مقبول لوگ ہوں گے، بڑے سعادت مند اور موفق لوگ ہوں گے۔ ہر کسی کو اس کام کی توفیق نہیں ملے گی، انہی کو اس کام کی توفیق ملے گی جو اللہ کے نزدیک مقبول ہوں گے۔ اس لیے دامے درمے سکھنے ہر طرح سے اس ادارہ کا آپ تعاون کریں، ان کے کارکنان کی ہمت افزائی کریں، حوصلہ افزائی کریں۔ اب ختم نبوت کے موضوع پر بات آئے گی، لیکن ایک بات اہم سمجھ لیجئے کہ ہمارے اس علاقے میں جتنے مدعیان نبوت پیدا ہوئے، ان کے مر جانے کے بعد بھی ان کی نبوت، جھوٹی نبوت کا سلسلہ چلتا رہا، لیکن عرب میں یہ چیز نہیں چلتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ عرب میں اور نبوت کی سنت میں جو ہم کو مثالیں ملتی ہیں، اس مثال اور سنت پر ہمارے یہاں عمل نہیں ہوتا ہے۔ مدعی نبوت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صف تیار کر دی، مسلح جماعتیں تیار کر دی۔ ظاہر سی بات ہے حالات دوسرے ہمارے سامنے ہیں، لیکن ایسے دیوانے پیدا ہونے کی ضرورت ہے جو ناموس رسالت کے لیے اپنے لہو سے ناموس رسالت کی عظمت کا پرچم بلند کریں اور ایسے لوگوں کو واصل جہنم کریں، پھر یہ فتنہ طاقت کے ساتھ روکا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر احسن الجزا۔ جیسا کہ اس سے قبل بھی اعلان کیا جا چکا ہے کہ 12:30 بجے ایگزیکٹ حضرت محتمم صاحب، محتمم دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا مفتی ابو القاسم صاحب نعمانی دامت برکاتہم العالیہ کا آن لائن خطاب ہونا ہے، اور 12:30 سے پہلے ہم تمام کو بھی اپنی ان امور سے فارغ ہونا ہے جو حضرت کے بیان سے پہلے ہونا ممکن ہے۔ تو سامعین محترم، جیسا کہ اعلان بھی کیا جا چکا اور آپ حضرات کے علم میں ہے کہ یہ خوبصورت منظر جو آپ دیکھ رہے ہیں، یقیناً ہم تمام کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے اور ہم تمام کی عزت افزائی کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جناب حاجی مرحوم لعیق صاحب دامت رحمۃ اللہ علیہ کو بہترین بدلہ نصیب فرمائے۔ حدیث میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره او مصحفا ورثه او بيتا لابن السبيل بناه او مسجدا بناه او بيتا لابن السبيل بناه او نهرا نجراه او صدقه اخرجها من ماله في صحته تلحقه بعد موته۔ تمام وہ باتیں ہیں کہ اگر کوئی بندہ اس کے مر جانے کے بعد کسی چیز سے فائدہ اٹھا سکتا ہے تو وہ اس کا علم ہے، وہ قرآن پاک ہے جو اس نے لوگوں کو سکھا دیا، وہ اس کا علم ہے جو وہ لوگوں کو دے کر چلا گیا، یا وہ مسجد ہے جو اس نے بنا دی، یا وہ مسافر خانہ ہے جہاں سے اللہ کے بندوں کو فائدہ ہو سکتا ہے، خلق خدا کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ اس کی بہترین نظیر آپ کے سامنے یہ دفتر تحفظ ختم نبوت ہے جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ رسول اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ تلحقہ بعد موتہ، سارا ثواب جو کچھ یہاں سے خیر وجود میں آئے گی اور قیامت تک آئے گی انشاءاللہ، جو کچھ کام علمی اعتبار سے، افراد سازی کے اعتبار سے، کردار سازی کے اعتبار سے جو کچھ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس مرکز سے وجود میں لے کر آئیں گے، سارا ثواب ان خاص طور سے ہمارے فرزندان ارجمن جو حاجی لعیق صاحب کے فرزندان ہیں، جناب چاند بھائی اور مولانا فیضان صاحب سلمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کے دلوں میں اللہ نے انتخاب کیا ان کے دلوں کا، اور خیر کی بات ان کے دل کے اندر ڈالی کہ ہمارے والد صاحب کی طرف سے یہ جگہ خاص کی جائے جہاں سے دین کا کام ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ اب اس کے بعد میں درخواست کر رہا ہوں ہمارے سرپرست مجلس تحفظ ختم نبوت جو مسلسل جیسا کہ عرض کیا گیا 2012 اور 2013 سے اس افراد سازی کے شعبے سے جڑے ہوئے تھے، اللہ ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے، جن سے میری مراد ڈاکٹر فاروق صاحب تشریف لائیں اور مختصراً 2-3 منٹ میں اپنے تاثرات کا اظہار فرمائیں، چونکہ 12:20 ہو چکا ہے اور 12:25 سے پہلے ہم کو نظام سمیٹنا ہے تاکہ حضرت محتمم صاحب کو سننے کے لیے ہم تمام تیار ہو جائیں۔ جناب ڈاکٹر فاروق صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں چند دعائیہ کلمات کے ساتھ میں ہی اپنی بات کو پوری کر لوں۔
جیسا مولانا فیض الدین صاحب نے روایت پیش کی تو یقیناً یہ بہت بڑا کام ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حاجی لعیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دونوں صاحبزادوں اور ان کے بھائی اور ان کے جو اہل خاندان ہیں ساروں کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور حاجی لعیق صاحب کے لیے اللہ تعالیٰ درجات کو بلند کرنے کا ذریعہ قبول فرمائے۔ اب ابھی تک تو یہاں ہم پہنچ گئے ہیں کہ مستقل ایک دفتر کا قیام عمل میں آیا۔ میرے علم میں تو نہیں ہے کہ پورے ملک میں کہاں کہاں مستقل دفتر ہے مجلس تحفظ ختم نبوت کا۔ ہمارے استاد محترم مولانا شاہ عالم صاحب اپنی بات میں ہو سکتا ہے وہ بھی بتائیں کہ اس طرح کا دفتر پورے ملک میں کہاں کہاں ہے، لیکن جہاں جہاں بھی ہو، ایک حیدرآباد میں جانتا ہوں، باقی جگہ کا اتنا پتہ نہیں، لیکن یہاں الحمدللہ ایک مستقل دفتر ساری سہولتوں کے ساتھ میں ہو گیا، یہاں تک کہ لفٹ بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان حضرات کی قربانی کو قبول فرمائے، ان کے درجات کو بھی بلند فرمائے، اور مرحوم کی بھی جو اللہ بال بال مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اسی کے ساتھ السلام علیکم۔ جزاک اللہ خیر احسن الجزاء۔ سامعین محترم، ہمارے درمیان صوبہ مدھیہ پردیش کی عظیم علمی روحانی شخصیت حضرت مولانا مفتی ابوالکلام صاحب قاسمی، مفتی شہر بھوپال و صدر شعبہ تحفظ ختم نبوت صوبہ مدھیہ پردیش تشریف فرما ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے درمیان ایک ایسی عظیم الشان شخصیت کے فرزند ارجمند، جس شخصیت نے صوبہ مدھیہ پردیش میں جو کام کیا جس کی کوئی نظیر دیگر صوبوں میں شاید ملتی ہو، ایک اکیلی تنہا شخصیت 1955 یا 57 سے حضرت مولانا مفتی عبدالرزاق صاحب نور اللہ مرقدہ کی جو خدمات ہیں پورے مدھیہ پردیش میں، چپے چپے، گلیاں گلیاں، بستی بستی، گاؤں گاؤں، آپ چلے جائیے اور نکلتے چلے جائیے اور سروے کرتے چلے جائیے، جو کچھ فیض پہنچا ہے پورے مدھیہ پردیش کے اندر الحمدللہ، وہ جامعہ اسلامیہ عربیہ مسجد ترجمہ والی کا فیض ہے، جہاں بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے، شیخ الحدیث پیدا ہوئے، غزات ملے اس بھوپال کو، مفتیان ملے اس شہر بھوپال کو۔ یقیناً حضرت والا کی خدمات ہیں، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، اور ہم تمام کو جو ان کا چھوڑا ہوا سرمایہ ہے سلیقے مندی کے ساتھ علم کی روشنی میں اور امت کے فائدے کو دیکھتے ہوئے اس کاروان کو آگے بڑھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے 16 اولادیں عطا فرمائی تھی، انہی اولادوں میں سے فرزند ارجمند ہم سب کے بڑے مشفق و مربی، جمعیت علماء کے مدھیہ پردیش کے صدر اور رابطہ اسلامیہ مدارس اسلامیہ کے صدر حضرت مولانا محمد احمد صاحب، رئیس جامعہ اسلامیہ عربیہ مسجد ترجمہ والی بھوپال، بڑے اللہ والی بزرگ شخصیت کے بڑے اللہ والے بزرگ صاحبزادے ہیں۔ ہم حضرت والا سے درخواست کر رہے ہیں کہ تشریف لائیں اور ہم تمام کے لیے ان کلمات کا اظہار فرمائیں جو ہمارے لیے حوصلہ افزائی کا ذریعہ بنے اور آگے مستقبل میں مشعل راہ ثابت ہوں۔ میں درخواست کر رہا ہوں حضرت مولانا احمد صاحب سے تشریف لائیں، اور اس دفتر کو دیکھ کر آپ نے کیا محسوس کیا اس کا بھی اظہار فرما دیں، کیونکہ 12:30 بجے حضرت محتمم صاحب کا بیان شروع ہونا ہے، اس سے پہلے میں درخواست کروں گا حضرت کہ انشاءاللہ مختصر فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز علماء اکرام، ہم سب کے بڑے اور ہم سب کے سرپرست، اس عظیم دینی درسگاہ کے استاد و تحفظ ختم نبوت کے ذمہ دار حضرت مولانا شاہ عالم صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ آج
जिस चीज़ का आगाज़ होने जा रहा है, ये हम सब के लिए बड़ी खुशी और बड़ी सादत की बात है। ये बात सही है कि तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत मध्य प्रदेश के अंदर मेरे वालिद मोहतरम हज़रत मुफ्ती अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब रहमतुल्लाह अलैह तकरीबन 60 साल से इस काम को अंजाम दे रहे थे और जामिया इस्लामिया अरबिया मस्जिद तर्जुमे वाली इसका हमेशा से मध्य प्रदेश का मरकज़ रहा है और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह वो उसका मरकज़ है। ये भोपाल शहर में जो हज़रत मौलाना याकूब साहब और हज़रत मौलाना अकमल यज़दानी साहब और अभी एक डॉक्टर साहब जो बयान कर रहे थे, ये तकरीबन 10 साल या 12 साल पहले, मुझे याद है ये सबसे पहले जब तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत भोपाल में कायम हो रही थी, उसके लिए मेरे वालिद मोहतरम हज़रत मुफ्ती अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास ये आए थे। इनके इल्म में भी है, उनसे मशवरा किया और उन्होंने कहा कि हाँ अच्छा है, इसको कायम करो और ये होना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे हजरात यहाँ मौजूद हैं, उनकी सरपरस्ती में और उनके ये हुक्म से इसका क़याम अमल में आया और आज तक ये हजरात इतनी मेहनत और इतनी जद्दोजहद कर रहे हैं कि इन्होंने बाकायदा एक मदरसा और एक ये कहिए कि मदरसे के साथ साथ, क्योंकि ख़ुद मौलाना याकूब साहब जामिया इस्लामिया अरबिया मस्जिद तर्जुमे वाली के उस्ताद हदीस हैं और हमेशा से आप शुरू से वहाँ पढ़े और पढ़ाते रहे, तो ये उसी का फैज़ है जो पूरे मध्य प्रदेश के अंदर है। जामिया इस्लामिया अरबिया मस्जिद तर्जुमे वाली कोई नई चीज़ नहीं है या कोई नया काम नहीं है, हमेशा से वो हर महाज पे हर चीज़ पर काम करती है और जब भी कोई परेशानी, जब भी कोई तकलीफ़ें, जब भी कोई मुसीबतें आती हैं तो लोग जामिया इस्लामिया अरबिया मस्जिद तर्जुमे वाली की तरफ रुजू करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो इदारा हमेशा हर महाज के ऊपर काम कर रहा है और हर महाज के ऊपर आगे है। तो ये बड़ी खुशी की बात है, हज़रत मौलाना याकूब साहब जो भोपाल के तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के सदर हैं, इस काम को अंजाम दे रहे हैं। और जब हज़रत मोहतमिम साहब दारुल देवबंद के हमारे हज़रत मौलाना अबुल कासिम साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया मोहतमिम दारुल देवबंद जब हमारे यहाँ राब्ते के इजलास में आए तो यहाँ उस वक्त वो खुद आए और इसकी संग बुनियाद रखी और मैं भी उसमें आया था गुज़िश्ता साल, तो उस वक्त भी मेरी हाज़िरी हुई थी। जब देख के बड़ी खुशी हुई, हज़रत के साथ मेरी यहाँ तशरीफ़ आवरी हुई थी और आज इस बिल्डिंग को देखकर बड़ी खुशी हो रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस बिल्डिंग को मुकम्मल किया गया। जिन हजरात ने भी इसके लिए जगह दी, तामीर में हिस्सा लिया, ये समझ लीजिए कि हमारे ईमान की कामयाबी की दलील है। अल्लाह ताला ने इतना बड़ा उनसे काम लिया और काम हो रहा है। बस ज़रूरी ये है कि हम आपस में मिल के इत्तेफाक से मिलजुल कर उलमा इस काम को अंजाम देंगे तो ये काम ताकतवर बनेगा। और अगर हम नामो नमूद के लिए, शोहरत के लिए, झूठी बातों के लिए अगर काम करेंगे तो समझ लीजिए अल्लाह की यहाँ गिरफ्त होगी। काम इखलास से किया जाए, लिल्लाहियत से किया जाए, क्योंकि ये काम बहुत ऊंचा है, तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का है। और नबूवत के माना ये है कि समझ लो हमारा ईमान है, हमारा यकीन ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी आने वाला नहीं। अगर हम उसमें मिलावट या हम उसमें कोई काम ऐसा करते हैं जिससे रियाकारी होती है, जिससे दिखावा होता है, तो समझ लीजिए उससे क़यामत के दिन हमारी गिरफ्त होगी। हम इस काम को अल्लाह के लिए, लिल्लाहियत के लिए, इखलास के साथ काम को अंजाम दें। और ये चीज़ें, ये फितने आज इस दौर में बढ़ रहे हैं। मैं कई जगह गया और मैं ये नहीं कहता मैंने काम किया, मैं तो कर रहा हूँ, करता हूँ, करता रहूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ भी कोई लड़ाई झगड़े होते हैं, जहाँ कोई मसले मसाइल होते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये शख्स वहाँ खड़ा रहता है। इस बात को करौद के लोग भी जानते हैं। करौद में 5 साल पहले मुफ्ती मुजीब साहब और उनकी पूरी जमीयत की टीम जब वहाँ पर शकीलियों से हमारे लोगों ने कुछ मारपीट हुई तो वहाँ पर कोई नहीं पहुँचा। वहाँ पर 2 बजे रात को मैं गया और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वहाँ के लोगों को
اور تھانے کے اندر جا کر پولیس ایف آئی آر کر رہی تھی، ادھیکاریوں سے بات کر کے ایف آئی آر نہیں ہوندی، مفتی مجیب صاحب اور مولانا وہاں کے جتنے حضرات ہیں وہ ذمہ دار ہیں، الحمدللہ اس کو رکوایا اور اس کام کو انجام دیا۔ اس سے پہلے 2008 کے اندر جب خود شکیل بن حنیف رائے سین کے اندر آیا اور جب وہاں پر آیا اور وہ پوری جماعت کے ساتھ آیا، میں ہی واحد شخص تھا جو تھانے گیا اور ایف آئی آر کروائی، وہاں کے لوگوں سے ان کو پٹوایا۔ میں آج یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم اعلانات نہیں کرتے، ہم کوئی چیز ایسی نہیں کرتے جس سے نام ہو، لیکن کہیں نہ کہیں الحمدللہ ہم اس کے لیے کھڑے ہوتے ہیں جہاں مشکل و پریشانی آتی ہے، ہم اس محاذ پہ کھڑے ہوتے ہیں جہاں لوگ پیٹھ دکھاتے ہیں، ہم اس محاذ پہ کھڑے ہوتے ہیں جو اپنے سینے کو دکھاتے ہیں۔ الحمدللہ ہم سینے کو دکھائیں گے، ہم پیٹھ دکھانے والے نہیں ہیں، ہم کام کرنے والے لوگ ہیں۔ تو الحمدللہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی، اور جہاں انشاءاللہ ضرورت ہے ہم وہاں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میں مولانا یعقوب صاحب کو یقین دلاتا ہوں، اور یہ الحمدللہ مشورے سے کام ہو رہا ہے۔ آج بھی جمعیت علماء کی جب کروت کے اندر ہر مہینے کی جو میٹنگ ہوتی ہے، خود مولانا یعقوب صاحب جانتے ہیں اس بات کو، اور ہمارے مولانا اکمل یزدانی صاحب یہ خود اس میں شریک ہوتے ہیں اور برابر مشورے ہوتے ہیں۔ یہ حضرات ہم سے ہر مشورے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ یہ کام لے رہا ہے اور کام ہو رہے ہیں، اور الحمدللہ ان حضرات کی محنت، ان حضرات کی قربانیوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور ہمیں آپس میں محبت، اتفاق، اتحاد سے کام کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اگر میری بات کسی کو ناگوار گزری ہو تو میں معافی چاہتا ہوں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا۔ بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام ارشاد کردہ باتوں کے مطابق ہم تمام کو کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یقیناً بڑی اہم نقطے کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا کہ اتحاد اور اتفاق اس وقت ہم تمام کی ضرورت ہے۔ جب اوپر کی صفوں میں انشاءاللہ اتحاد ہوگا، جس طرف آپ نے اشارہ فرمایا، تو خود بخود اللہ تبارک و تعالی نیچے کی صفوں کے لوگوں کے دلوں کو بھی جوڑ پیدا فرما دیں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم علماء کرام، ذمہ داران مجلس تحفظ ختم نبوت بھوپال، مہمانان گرامی قدر اور جملہ حاضرین، یہ بھوپال والوں کے لیے خاص طور سے اور پورے صوبہ مدھیہ پردیش والوں کے لیے اور عمومی طور پر تمام مسلمانوں کے لیے اور تحفظ ختم نبوت کی کوشش کرنے والے تمام کارکنان کے لیے بہت ہی مسرت کا موقع ہے کہ آج سرزمین بھوپال میں اپنی زمین اور اپنی عمارت میں مجلس تحفظ ختم نبوت کا شاندار دفتر اپنا کام شروع کر رہا ہے، اور اس موقع پر مہمانان گرامی قدر، علماء کرام اور کارکنان کے اس اجتماع کے اندر اپنے کام کو نئے سرے سے مرتب کر کے اور پوری لگن اور پوری جد و جہد کے ساتھ آگے بڑھانے کا عزم کیا جا رہا ہے۔ یہ ذمہ داری ہر مسلمان کی ہے، اور خاص طور سے جو اہل علم ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب و سنت علم عطا فرمایا ہے، اور ان کے سر کے اوپر دین کی حفاظت کی ذمہ داری ہے۔ اس وقت ایمان اور عقیدے کا تحفظ سب سے زیادہ اہمیت اختیار کر چکا ہے۔ اندرونی اور بیرونی دونوں طرح کے فتنے ہیں جو مسلمانوں کے ایمان کو غارت کر رہے ہیں۔ بہت بڑی تعداد ہمارے نوجوانوں کی، ہماری بچیوں کی اسلام سے برگزشتہ ہو کر یا تو کھلے طور پر الحاد اور دہشت کا راستہ اختیار کر رہے ہیں، اور یا اپنی جہالت اور غلط فہمی کی بنا پر دین کے نام پر لادینیت کا شکار ہو رہے ہیں، جیسے شکلیت کا، گوہر شاہیت کا سلسلہ ہے۔
اس لیے کسی کو تھک کر بیٹھنا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جتنی قوت اور استطاعت عطا فرمائی ہے پوری کی پوری محنت اس سلسلے میں کرنی چاہیے، اور جس طرح کی صلاحیت اللہ نے عطا فرمائی ہو، جو صلاحیت اس میں ہماری کام آ سکے اس کو صرف کرنا چاہیے۔ دامے درمے قدمے سخنے، ہر طرح کی کوشش سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ ظاہر بات ہے کہ اتنے بڑے کام کو لے کر چلنے کے لیے ہر طرح کی تعاون اور باہمی ایک یگانگت کی ضرورت پیش آئے گی۔ یہ اسی جذبے کا مظاہرہ ہے کہ کسی صاحب نے اتنی بڑی زمین مجلس کی عمارت بنانے کے لیے وقف کی، اور پھر مسلمانوں ہی کے تعاون سے، انہی کے چندے سے یہ بہترین عمارت تیار ہوئی، جس کا فوٹو ہم کو ابھی دکھلایا گیا ہے، اور الحمدللہ آج باقاعدہ یہاں پر کام کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ مسرت کے ساتھ ساتھ احساس ذمہ داری اور عہد لینے کا بھی وقت ہے۔ یہاں سے ایک عہد لے کر اٹھیں اور اپنے ایمان کی، اپنے اہل خانہ کے ایمان کی، ہر نوجوان اور بوڑھے اور بچے ہر ایک کے ایمان کے تحفظ کی کوشش کریں، کیونکہ فتنہ گھروں میں گھس رہا ہے، خواتین کے اندر جا رہا ہے، اسکول اور کالج کے اندر پڑھنے والے طلبہ کو شکار بنا رہا ہے، جماعت میں وقت لگانے والوں کو شکار بنا رہا ہے، مسجد کے اندر صف اول میں نماز پڑھنے والوں کو اپنا شکار بنا رہا ہے۔ اس لیے جو طریقہ کار اس کے لیے اختیار کیا جائے، آپ کے پاس الحمدللہ کام کرنے والے موجود ہیں اور رہنمائی کرنے والے موجود ہیں۔ میں طریقہ کار کے سلسلے میں کوئی گفتگو نہیں کروں گا، وہ چیز آپ کے سامنے ہے اور مشورے کے اندر وہ سامنے آئے گی۔ میں تو اس طریقے کہنا چاہتا ہوں کہ دفتر کے قیام کو آپ اگلے سفر کے لیے ایک اہم منزل سمجھیں، اور پوری تندہی اور پوری جدوجہد کے ساتھ، پورے عزم کے ساتھ اپنی ذمہ داری کو انجام دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور تمام ان لوگوں کو جنہوں نے اس عمارت کے بنانے میں کسی بھی طرح کا حصہ لیا ہو، ان کے لیے، ان کے خاندان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور ان کی اولاد کے لیے ان کے نسلوں کے ایمان کے تحفظ کا ذریعہ بنائے۔ میں اس موقع مبارکباد بھی دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔